السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے ریاکاری کا انجام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، نہیں حکم دیا گیا ہے مگر یہ کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ حنفاء ویقیموا الصلاة، یکسو ہو کر کے۔ نماز اگر ہم ادا کریں تب تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، چاہے فرض نماز ہو، سنن ہو، نوافل ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو، محلہ والے کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، یا اگر ہم طالب علم ہیں تو مدرس کے درس سے صرف نماز پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، حج کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، عمرہ کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ابھی آپ نے ایک شہاب نامی شخص کی مناسبت سے سنا ہوگا کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے گیا ہے، جو پورے طور پر ریا پر مبنی ہے۔ ہر قدم قدم پہ سیلفی لیا جاتا ہے، اور بہت سارے ہمارے معتمرین، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مطاف کے پاس، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پوز لیتے ہوئے تصویر غروب کی شکل میں، انفرادی شکل میں اپنی اپنی تصویر کو سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، تم نے اس علم کا استعمال کہاں کہاں کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اے اللہ، میں بہترین قرآن کی قرأت کا کرتا تھا، میں بہترین مقرر تھا،
اور میں نے اس قدر دعوت کا کام کیا، اتنے غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے ہمارے ہاتھ کے اوپر، اتنے بریلویت چھوڑ کر کے اہل حدیث بن گئے، اتنے دیوبندیت چھوڑ کر کے اہل حدیث ہو گئے، میں نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا کہ تو بہت بڑا قاری تھا، عالم تھا، یہاں پر تمہاری ایک بھی نیکی نہیں، تمہاری ایک بھی نیکی کو میں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تم نے جتنی بھی تقریر کی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا عوام کو خوش کرنا، داد و دہش لوٹنا، عوام سے پیسے اینٹھنا۔ تم نے دنیا کے اندر نام کما لیا، فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دے۔ ایک دولت مند شخص کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تم نے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے فلاں جگہ مدرسہ بنوایا، میں نے فلاں مسجد بنوایا، فلاں جگہ میں نے کنواں کھدوایا، فلاں جگہ میں نے تالاب کھدوا دیا، فلاں مدرسے میں اتنے یتیم بچے پڑھتے تھے میں نے اس کی کفالت کی، ہزار دینار میں نے فلاں غریب کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ کام صرف اس وجہ سے کیا تاکہ دنیا کے اندر سخی کہا جائے، مالدار کہا جائے، اور تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی پیشانی کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تیسرا شخص شہید کو اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے توانائی عطا کی تھی، طاقت عطا کیا تھا، تم بہترین شہسوار تھے، بہترین پہلوان تھے، تم نے اپنی طاقت کا کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں فلاں جنگ میں شریک تھا، اتنے کافر کو میں نے ڈھیر کر ڈالا، فلاں جنگ کے اندر میں تھا، اتنے کافر کو میں نے ڈھیر کر ڈالا، یہاں تک کہ تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہادت سے ہم کنار ہو کر کے تیری راہ میں خون بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو اس وجہ سے لڑ رہا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، جری کہا جائے، طاقتور کہا جائے، اور تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی پیشانی کے بل جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر۔ تو میرے بھائیو، ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اگر ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تاریخ میں ایک شخص ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص گزرا ہے کہ ان کے گھریلو پوزیشن جب کمزور ہو گئی، فاقہ کی جب نوبت آ گئی، تو اس نے سوچا کہ چلو میرے پاس جو گھر ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں، کرائے پر رہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ
ہمیں وسعت عطا کرے گا، طاقت دے گا تو پھر بعد میں مکان خرید لوں گا، بنوا لوں گا۔ اسی سوچ کر کے فاقہ سے پریشان ہو کر کے گھر سے وہ نکلا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دوست سے ملاقات ہوئی۔ دوست نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو کہ فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا ہے، میرے پاس جو گھر ہے میں جا رہا ہوں اسے بیچنے کے لیے۔ دوست اچھا دوست تھا، اس نے کہا کہ نہیں گھر رہنے دو، مت بیچو، تمہارا بچہ ہمارا بچہ ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بیان کیا؟ سنو، میرے پاس 2 روٹی ہے اور مچھلی ہے، لے جاؤ، اس روٹی اور مچھلی کو اپنے بچے کو کھلا دینا، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ وہ 2 روٹی اور مچھلی لے کر کے نکلا۔ جا ہی رہا تھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہ عورت گر گرانے لگی، رونے لگی، بچہ بھی رو رہا تھا، اور کہنے لگی کہ میں کئی دن سے جو ہے خود بھوکی ہوں، میرا یہ بچہ بھوکا ہے، اب اگر نہیں کھاؤں گی، یہ بچہ نہیں کھائے گا تو مر جاؤں گی۔ ابو نصر الصیاد کو ترس آ گیا، اور اپنے بچے کے لیے جو وہ لے جا رہا تھا اپنے دوست سے، اس نے اس عورت کو دے دیا۔ گھر پہنچا، شریک حیات نے کہا کیا ہوا؟ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ کوئی ملا ہی نہیں جس سے میں بیچتا فروخت کرتا۔ ابھی اپنے گھر ہی پہنچا تھا کہ ایک شخص اس کے گھر تک پہنچا، محلے میں پکار رہا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا کہ ہاں ان کا ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ ابو النصر الصاد تک پہنچا، اس شخص کو پہنچا دیا۔ وہ شخص، اجنبی شخص نے کہا کہ دیکھو، کئی سال پہلے تمہارے والد نے مجھے اتنی رقم دی تھی تجارت کے لیے، اور میں نے ان کی رقم کو تجارت میں لگا دیا تھا، اور یہ اونٹ اور یہ بکریاں یہ سب اسی کے منافع، اسے تم رکھ لو۔ دیکھیے، خلوص کی برکت کی وجہ سے اپنے گھر کو بیچنے کے لیے نکلا تھا، دوست نے گھر بیچنے نہیں دیا، روٹی لے کر کے آ رہا تھا، مچھلی لے کر کے آ رہا تھا، ایک عورت نے مانگا، اسے دے دیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صرف 6 درہم تھے۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا کہ جاؤ تمہارے امی کے پاس 6 درہم لے کر کے آؤ۔ حضرت فاطمہ نے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم سائل کو دے دیا۔ گھر میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے اپنے بچے کو دیکھ لیں، اگر کچھ بچ جائے گا تو سائل کو دے دیں گے، اور نہیں تو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، ایک شخص سے اونٹ کو خریدے 200 درہم میں، وہ بھی ادھار، راستے میں آ ہی رہے تھے، تو ایک شخص نے اس کی قیمت لگائی، جس میں 60 درہم کا منافع ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس اونٹ کو بیچ دیا، ادھار جن سے سامان لائے تھے اس کی رقم دے دی اور 60 درہم گھر میں بھیجوا دی۔ شریک حیات نے کہا کہ ابھی تو گھر کے اندر 6 درہم تھا، آپ نے سائل کو دے دیا تھا، یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تجھے ایک کا بدلہ جو ہے 10 دیں گے۔ ہم نے 6 درہم دیا اور کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 60 درہم دے دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ۔ آج ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں۔ تو ابو نصر الصیاد نے کیا کیا؟ روٹی اور مچھلی کو دے دیا اس غریب عورت کے مانگنے کی وجہ سے، اس بلکتے ہوئے بچے کو دیکھنے کی وجہ سے، جبکہ ان کے بچے خود گھر میں رو رہے تھے۔ بالآخر وہ تاجر آیا اور کہا کہ یہ اونٹ، یہ مال، یہ سب تمہارا ہے، تمہارے والد نے مجھے اتنی رقم دی تھی اور اس کو میں نے تجارت میں لگایا، یہ سب منافع۔ چنانچہ وہ شہر کا رئیس شمار کیا جانے لگا، بہترین بلڈنگ، بہترین عمارت، بہترین سواری، اور روزانہ ہزاروں ہزار دینار جو ہے لوگوں کو دینے لگا، خرچ کرتا رہا اللہ کی راہ میں۔ کوئی بھی غریب آتا تھا اسے اتنا دیتا تھا کہ خوش ہو کر کے جاتا تھا۔ بہت بڑا سخی کہا جانے لگا۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت واقع ہو چکی ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ قیامت واقع ہو چکی ہے، اللہ کی عدالت کی کرسی لگی ہوئی ہے اور رجسٹر میرا جو ہے کھولا جا رہا ہے، اور فرشتے کو کہا جا رہا ہے کہ اسے ردی کے ٹوکری میں ڈالو، اس میں کوئی عمل نہیں، اس میں کوئی عمل نہیں، اس میں کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا وہ رجسٹر نکالا گیا جس میں میں نے اس عورت کو روٹی دی تھی۔ اس کو جب وزن کیا گیا تو میرے جتنے بھی اعمال تھے ان تمام عمل کے اوپر میرا وہ عمل جو ہے وزنی ہو گیا، اور وزنی ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے پاس ہو گیا، نجات پا گیا، پاس ہو گیا، نجات پا گیا۔ تو ابو النصر الصیاد نے فرشتوں سے سوال کیا کہ بھائی میں نے فلاں تاریخ میں یہ کیا، فلاں تاریخ میں یہ کیا، فلاں تاریخ میں یہ کیا، مسجد بنوایا، مدرسے بنوایا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، میری وہ نیکیاں کہاں گئی؟ کہا تم ہی دیکھ لو۔ چنانچہ جب میں رجسٹر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ میں نے فلاں جگہ مسجد بنوائی تھی، مقصد یہ تھا کہ جو ہے محلے والے خوش ہو جائے، یعنی جتنی بھی میں نے نیکیاں کی تھی سب میں اللہ کے علاوہ اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کا کوئی وزن نہیں تھا سوائے اس روٹی کے جو ہم نے دے دیا تھا، اس بھوک کی حالت میں، جبکہ ہمارے بچے خود جو ہے اس کے ضرورت مند تھے، اور اسی لیے میں مکان بیچنے جا رہا ہوں۔ اور اس عمل کو جب میں نے دیکھا تو اس میں نشان لگا ہوا تھا کہ تم نے جو روٹی دی اور وہ بچہ جو کھایا، اس کے کھانے کی وجہ سے اسے جو خوشی ہوئی، اس میں ریمارکس لگا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے تمہارے گھر کے اندر ضرورت تھی، اس عورت سے بات چیت ہوئی اور اس کو تم نے یہ جواب دیا کہ تمہارے گھر کے اندر خود ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے اسے دے رہے ہو، تو اس عورت کو بھی ترس آنے لگا ہے، کیسا آدمی ہے کہ اس کے گھر کے اندر خود بچے بھوکے ہیں اور مجھے جو ہے دے دیا۔ تو یہ خواب اس لیے نہیں سنایا جا رہا ہے کہ اس سے ہم جو ہے کوئی اخذ کرنا چاہتے ہیں،
بلکہ اس سے انسیت کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کا کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر آپ ریاء کاری کے لیے کرتے ہیں، چاہے جتنا بڑا کام کر دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی رضا مقصود ہو تو عمل چھوٹا ہی سا کیوں نہ ہو۔ آج دیکھیے لوگ ہزاروں ہزار جو ہے باہر سے پیسہ لا کے قربانی کرواتے ہیں، اس کی جو ہے تصویر کشی کرتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں، اور اس طرح کے پتہ نہیں نہ جانے کتنے کام، کن کن چیزوں کو گنوایا جائے۔ جب تک وہ تصویر کشی نہیں کریں گے اسے جو ہے سکون ہی نہیں ملے گا۔ ہر کام میں جو ہے فوٹوگرافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو بناتا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں اگر وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی وہ تعاون کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس گھونسلے کے برابر کی جگہ میں آدمی کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، اس لیے اس عمل کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں اور جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے جملہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔